ایک کہانی سناتا ہوں جو واقعہ بظاہر ایک خبر لگے گا، لیکن اس کے پیچھے وہ پوری کہانی چھپی ہے جو بھارت کی فوجی طاقت کے متعلق برسوں سے بنائے گئے تاثر کو اندر سے ہلا گئی۔ ایک طرف بھارت خود کو خطے کی بڑی عسکری طاقت کے طور پہ پیش کرتا ہے، دوسری طرف ایک ایسا جنگی طیارہ جسے وہ اپنا قومی فخر قرار دیتا تھا عالمی ایئر شو میں گر کے تباہ ہوا، اور اسی ایک حادثے کے بعد اس طیارے کی پہلی بڑی برآمد رک گئی۔ اب اس واقعے نے نہ صرف بھارت کے دفاعی شعبے کو بلکہ اس کے معاشی اور سفارتی عزائم کو بھی شدید دھچکا پہنچایا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ عالمی منڈی میں جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اگر وہ پروٹوٹائپ، وہ سیمپل اچھا رہے تو ویل اینڈ گڈ، نہ رہے تو اس کے آفٹر شاکس ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ برداشت نہیں رکھ پاتے۔ آپ تصور کریں کہ آرمینیا جیسا ملک جو اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن مدد تلاش کر رہا تھا، بھارت پر اعتماد قائم کرنے والا تھا۔ دونوں ممالک کا $1.2 بلین مالیت کا سودا تقریباً طے ہو چکا تھا، 12 لڑاکا طیارے خریدنے کا فیصلہ ہو رہا تھا، اور بھارت اسے اپنی تاریخ کی پہلی بڑی برآمدی کامیابی کے طور پہ پیش کر رہا تھا۔ لیکن دبئی ایئر شو پر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ دنیا بھر کی آنکھوں کے سامنے بھارتی تیجس طیارہ غیر متوقع طور پہ گر کے تباہ ہوا، اور اس حادثے نے آرمینیا کے فیصلے کو ایک جھٹکے میں تبدیل کر دیا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، آرمینیا نے فوراً اس حادثے کے بعد تمام خریداری معطل کر دی، اور یہ فیصلہ صرف بھارت کے لیے نہیں، اسرائیل کے لیے بھی نقصان کا باعث بنا، کیونکہ تیجس میں شامل کئی جدید آلات، خاص طور پر ریڈار سسٹم، اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز نے فراہم کیے تھے۔ اب جب سودا کینسل ہوا تو $10 ملین کا نقصان اسرائیل کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک حادثہ، لیکن اثرات کئی ممالک تک پھیلے۔ بھارت کے دفاعی بیانیے کو اس سے بڑا دھچکا شاید ہی کبھی لگا۔ برسوں سے جس طیارے کو اپنے انجینئرنگ کمالات کا ثبوت قرار دیتے رہے، اب اس پر دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ آخر ایسا طیارہ جنگی حالات میں کس کام کا ہوگا جو ایئر شو میں بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ بھارتی میڈیا اسے ایک معمولی تکنیکی خرابی قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ عالمی منڈی میں دفاعی آلات اعتماد پر بکتے ہیں۔ اگر اعتماد ٹوٹ جائے تو ٹیکنالوجی اور دعوے سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ بھارت نے پچھلے کئی برسوں میں خود کو بڑے ہتھیاروں کا برآمد کنندہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں تیار کیے گئے زیادہ تر ہتھیار اندرونی خامیوں کا شکار رہتے ہیں۔ چاہے وہ ارجن ٹینک کی مثال ہو یا تیجس طیارہ، دونوں کو بھارتی فوج خود مکمل طور پر قبول نہیں کر سکی۔ اب جب عالمی مارکیٹ نے بھی بھارت کے دفاعی دعووں کو پرکھنا شروع کیا تو پہلے ہی امتحان میں بھارت ناکام ہو گیا۔ آرمینیا نے یقیناً یہ فیصلہ جذبات میں نہیں کیا۔ وہ جانتا ہے کہ جنگی طیارہ کوئی موبائل فون نہیں ہوتا کہ ہلکی خرابی بھی چل جائے گی۔ اگر ایک طیارہ بے قابو ہو کر ایئر شو میں گر سکتا ہے تو میدان جنگ میں اس کی کارکردگی کیا ہوگی؟ اس کے بعد اس سودے کے جاری رہنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آرمینیا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ معاہدہ ختم کر دیا۔ اب اس واقعے نے بھارت کے مستقبل میں تیار ہونے والے دفاعی منصوبوں پر بھی سوال اٹھا دیا ہے۔ یہ سوال شدت اختیار کر رہا ہے کہ کیا بھارت واقعی دفاعی صنعت میں عالمی معیار حاصل کر سکتا ہے، یا وہ صرف دکھاوے کی ٹیکنالوجی بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی دفاعی ماہرین پہلے ہی تیجس کے وزن، رفتار، بوجھ اٹھانے کی صلاحیت اور اس کے بنیادی ڈھانچے پہ سوال اٹھاتے رہے۔ اب حادثے نے ان خدشات کو حقیقت کے قریب کر دیا، اور یہ واقعہ خطے کی طاقت کے توازن پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ بھارت کا مقصد تھا کہ وہ اپنے تیار کردہ طیارے خطے میں بیچے اور چین کے مقابلے میں اپنا دفاعی اثر بڑھائے، لیکن ابھی تو بھارت خود اپنے طیاروں کو مذاق بنانے کی کوشش سے بچنے نہیں پایا۔ اس حادثے نے چین، ترکی اور پاکستان جیسے ممالک کو مزید مضبوط پوزیشن دی ہے، جن کے اپنے جنگی طیارے عالمی سطح پر زیادہ تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ دبئی ایئر شو کا وہ حادثہ ایک علامت بن چکا ہے، اس بات کی علامت کہ دفاعی صنعت صرف ٹیکنالوجی نہیں، اعتماد کا کھیل ہے، اور جہاں اعتماد ٹوٹ جائے وہیں سب کچھ رک جاتا ہے۔ اور بھارت کے لیے یہ لمحہ نہ صرف تکنیکی ناکامی ہے بلکہ اس کی دفاعی سیاست اور برآمدی عزائم کے لیے بھی ایک کڑوی حقیقت ہے۔ اگلے چند مہینے اس حوالے سے بہت اہم ہونے والے ہیں۔ بھارت کو اپنے طیارے کی خامیوں کو دور کرنے کے حوالے سے، عالمی برادری کو مطمئن کرنے کے حوالے سے، سب سے بڑھ کے اپنی دفاعی صنعت پہ لگے ہوئے داغ کو دھونے کے حوالے سے جو ایک ایئر شو میں پوری دنیا کے سامنے لگا۔ لیکن عالمی مارکیٹ کی زبان سادہ ہے، اگر چیز قابل اعتماد ہو تو بکتی ہے،
اگر نہ ہو تو کوئی رقم اسے معتبر نہیں بنا سکتی۔ یہ واقعہ خود تو دبئی ایئر شو میں ہوا، لیکن اس کی گونج ہمیں وقت کے اس حصے تک لے جاتی ہے جہاں بھارت کی دفاعی صنعت کی حقیقتیں ایک ایک کر کے بے نقاب ہوتی رہیں۔ تیجس کی تباہی کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ دراصل اس طویل سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے جس نے بھارت کی عسکری تکنیک اور اس کے بلند و باغ دعووں کو بار بار زمین سے ٹکرایا۔ اگر آج آرمینیا نے خریداری روک دی ہے تو اس فیصلے کی بنیاد صرف دبئی والے حادثے پہ نہیں ہے، بلکہ اس تاریخ پر بھی ہے جو بھارت نے خود اپنے ہاتھوں لکھی ہے۔ بھارت کی دفاعی صنعت پہ سوالات تقریباً اسی دن اٹھنا شروع ہو گئے تھے جب اس نے اپنا پہلا دیسی ٹینک ارجن متعارف کروایا تھا۔ بھارت نے اسے دنیا کا جدید ترین ٹینک قرار دیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد بھارتی فوج نے اس ٹینک کو خامیوں کا پلندہ کہہ کے مسترد کر دیا۔ اس کی رفتار کم، وزن زیادہ، خرابیوں کی شرح اتنی زیادہ کہ بھارت کو بیرون ملک سے ٹینک خریدنا پڑ گئے۔ آج تک بھارتی فوج پرانے روسی ٹینکس پہ زیادہ انحصار کرتی ہے کیونکہ وہ ارجن پہ بھروسہ نہیں کر سکی۔ پھر بھارتی بحریہ کا سب میرین پروگرام آیا۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس کی آبدوزیں خطے میں نئے طاقت کا توازن قائم کریں گی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بھارتی آبدوزیں بارہا حادثات کا شکار ہوئیں۔ انڈین نیوی کی آبدوز INS سندھو رکشک 2013 میں ممبئی کی بندرگاہ میں زوردار دھماکے کے بعد مکمل طور پہ تباہ ہو گئی۔ آبدوز کو تباہ ہونے سے روکنے کے لیے کوئی حفاظتی نظام فعال نہیں ہو سکا، اور یہ حادثہ بھارتی بحریہ کا سب سے ہولناک سانحہ قرار دیا گیا۔ لیکن عالمی مارکیٹ نے اس واقعے کو بھارت کی تکنیکی غفلت کی علامت کے طور پہ یاد رکھا۔ بھارت کا خلائی پروگرام بھی ایسی مثالوں سے خالی نہیں ہے۔ چندریان مشن بار بار ناکامیوں کا شکار رہا۔ بھارت نے اسے کامیابی کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے منزل تک پہنچنے میں کئی ناکام کوششیں کرنا پڑیں۔ یہ ناکامیاں بھارت کی تکنیکی رفتار کا پتہ دیتی ہیں، جہاں دعوے زیادہ اور عملی معیار کم ہوتا ہے۔ تیجس کی کہانی بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ بھارت نے اس طیارے کو ملک کا سب سے بڑا دفاعی منصوبہ قرار دیا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ منصوبہ 40 سال پہلے شروع ہوا۔ دنیا کے جدید لڑاکا طیارے اتنے عرصے میں کئی نسلیں بدل چکے ہیں، مگر بھارت نے ابھی تک تیجس کو مکمل طور پہ قابل بھروسہ بنانے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ بھارتی فضائیہ خود اب تک تیجس کے صرف چند سکواڈرن استعمال کر رہی ہے، اور وہ بھی مجبوراً، کیونکہ زیادہ تر طیاروں میں تکنیکی خرابیاں رپورٹ ہوئیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ تیجس ایئر شو میں مسائل کا شکار ہوا۔ 2016 میں بحرین ایئر شو میں بھی تیجس کی پرواز کے دوران انجن نے دھواں چھوڑا تھا، جس پر بین الاقوامی ماہرین نے اس کی قابل اعتماد کارکردگی پہ سوال اٹھایا تھا۔ اب دبئی میں گرنے کا واقعہ ایک نہ ختم ہونے والے شک کو مزید پختہ کر گیا۔ بھارت کی دفاعی تاریخ کا ایک اور دلچسپ باب جو تھا وہ دھروو ہیلی کاپٹر سے جڑا۔ بھارت نے اسے اپنی کامیابی کا نشان کہا، لیکن بولیویا اور ایکواڈور نے بھارتی ہیلی کاپٹرز خریدنے کے بعد شدید شکایات کی کہ یہ تکنیکی اعتبار سے غیر محفوظ ہے۔ ایکواڈور نے تو بھارت کے ہیلی کاپٹر حادثات کے بعد تمام ہیلی کاپٹرز واپس بھارت کو لوٹا دیے تھے، اور یہ بھارت کے لیے بدترین سفارتی شرمندگی تھی۔ تب بھی بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ غلطی استعمال کرنے والوں کی ہے، لیکن حقیقت بازار میں سب جانتے تھے۔ اسی ضمن کے اندر تازہ مثال بھی دلچسپ ہے۔ 2022 میں بھارتی فوج نے باضابطہ کہا کہ تیجس کے 50% سے زائد پرزوں میں تکنیکی کمزوریاں پائی گئیں۔ بھارت نے خود اعتراف کیا کہ یہ طیارہ مکمل طور پہ جنگ کے قابل نہیں، تو دنیا کا سرمایہ کیوں ایسے طیارے پر لگے جو ابھی اپنے ہی ملک میں اعتماد حاصل نہیں کر سکا ہو؟ یہی وہ پس منظر ہے جس نے آرمینیا کے فیصلے کو آسان بنایا۔ دبئی میں حادثہ نیا تھا، مگر بھارت کی دفاعی ناکامیوں کی تاریخ پرانی تھی۔ عالمی مارکیٹ صرف ایک حادثہ نہیں دیکھتی، وہ پورا ریکارڈ دیکھتی ہے، اور بھارت کا ریکارڈ یہی بتاتا ہے کہ وہ اس میدان میں دعوے تو بہت کرتا ہے، لیکن ان دعووں کے پیچھے عملی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ اس سب کا دوسرا پہلو بھی دلچسپ ہے۔ بھارت نے ہمیشہ چین سے مقابلے کو بیانیہ بنایا، لیکن جب چین JF-17، J-10 اور J-20 جیسے طیارے عالمی سطح پہ متعارف کروا چکا ہے، بھارت آج بھی تیجس کی پہلی برآمد کا انتظار کر رہا ہے۔ چین کے طیاروں نے افریقہ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں مارکیٹ حاصل کی، جبکہ بھارت کی واحد ممکنہ امیدوار یعنی آرمینیا نے بھی اس کا سودا رد کر دیا۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے ایئر شو دراصل ممالک کی دفاعی ساکھ بنانے کی جگہ ہوتے ہیں۔ روس کے طیارے ماضی میں پیرس ایئر شو میں گرے تھے، اور اس کے فوراً بعد روس کو عالمی مارکیٹ میں اثرات بھگتنا پڑے تھے۔ روس نے پھر اپنے طیاروں کی مکمل اپ گریڈیشن کی، خود احتساب کیا، اور چند برس بعد واپس عالمی مارکیٹ میں داخل ہوا۔ بھارت نے کبھی سنجیدگی نہیں دکھائی، وہ ہر ناکامی کو معمولی خرابی کہہ کے گزر جاتا ہے۔ اسی رویے نے بھارت کو آج یہ دن دکھایا ہے کہ پہلی برآمدی کوشش بھی خفت پر ختم ہوئی ہے۔ یہ ساری تاریخ ایک بات صاف بتاتی ہے کہ دفاع کے شعبے میں بچاؤ نہیں چلتا، یا تو معیار ثابت کرنا پڑتا ہے یا پھر عالمی بازار تمہیں رد کر دیتا ہے۔ بھارت نے اب تک یہ سبق نہیں سیکھا، اور دنیا نے اب تک بھارت کو اسی نظر سے دیکھا ہے کہ ایک ایسا ملک
جو دعوے بہت کرتا ہے لیکن ان دعووں کے پیچھے کارکردگی کم ہوتی ہے، اور اسی پس منظر کے تحت آرمینیا کے فیصلے کی اصل کہانی ہے، اور یہی مستقبل میں بھارت کے دفاعی سفر کا تعین کرے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔